شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو بھی موقع دیا کہ ہم نے آج پہلا روزہ مکمل کر لیا، اور اس کی عنایت و مہربانی، اس کے احسان سے الحمدللہ دوسرا قیام اللیل یعنی تہجد اور تراویح کی نماز ہم نے ادا کر لی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح سے مالک و مولا نے ہمیں ان اعمال کے کرنے کی اجازت اور توفیق دی ہے، اسی طرح اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، دوسرے پارے کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنا چاہوں گا۔ اس پارے کے بالکل شروع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یعنی پہلے مسلمانوں کا قبلہ فلسطین بیت المقدس کی طرف تھا، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ ہی کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ یہ تو ہم نے کئی مرتبہ باتیں سنی ہیں، اور تحویل قبلہ کی طرح حوالے سے بہت ساری باتیں ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ایک مسئلہ قبلے کے حوالے سے جو جان لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا کعبۃ اللہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہے یا مشرق کی جانب منہ کر کے پڑھنا مسلمانوں کو چاہیے؟ یعنی کعبۃ اللہ قبلہ ہے یا کعبۃ اللہ کی سمت اس طرف مسلمانوں کو نماز پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ عام طور سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے اس جگہ کو نماز پڑھنے کا یا اس جگہ کو قبلہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سورج ڈوبنے کی جگہ قبلہ نہیں، جہاں کعبۃ اللہ ہے وہ قبلہ ہے۔ دنیا بھر میں ہم جہاں کہیں ہوں، جس سمت میں جس جہت میں ہمیں کعبۃ اللہ پڑتا ہے بس وہی ہمارا قبلہ ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی ملک میں ہم ہیں جہاں پر سورج تو مشرق کی طرف مغرب میں ہی ڈوب رہا ہے لیکن کعبۃ اللہ اس جانب ہے، تو سارے مسلمانوں کو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، سورج ڈوبنے کی جگہ پر نہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ اور اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کے کسی حصے میں ہو لیکن نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کہاں پڑھو؟ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے۔ اور ایک حدیث بھی اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 394 ہے، 394 میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، کہ جب تم پاخانہ یا پیشاب کرو تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرو، ہاں مشرق یا مغرب کی طرف تم کر سکتے ہو۔ اب یہ حدیث اگر ہم اپنے ہندوستان کے ماحول میں فٹ کرتے ہیں تو مشرق اور مغرب کی طرف اگر پیٹھ یا منہ کر کے نماز یا پاخانہ یا پیشاب کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر ہمارے یہاں مغرب کی جگہ پر ہی قبلہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ مدینہ کے بارے میں ہے، چونکہ مدینہ میں قبلہ اس طرف ہے، بائیں طرف ہے، یہاں سورج ڈوبنے کی جگہ نہیں، نہ ہی سورج نکلنے کی جگہ، بلکہ شمال کی جانب وہاں پر کعبۃ اللہ پڑتا ہے مدینہ والے کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے قبلے کی طرف منہ کر کے وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، نہ ہی سورج ڈوبنے کی جگہ۔
کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے کہ سورج یہاں ڈوب رہا ہے اور ہم وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ خیر، ہمارا تو سارا ملک تقریباً ایک ہی جہت ہے، یعنی کعبۃ اللہ مغرب ہی کی طرف ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم کہیں باہر چلے جائیں اور وہاں پر ہمیں کعبۃ اللہ تلاش کرنا ہو، قبلہ تلاش کرنا ہو، تو جو کعبے کا قبلے کا کمپاس آتا ہے، اس کا جو باقاعدہ ایک آلہ آتا ہے، یا آج کل کے موبائل فون میں اس کا باقاعدہ ایک اپلیکیشن ہے جو قبلہ اور کعبۃ اللہ ہی کے نشاندہی کرتا ہے، اس سے ہم جان لیں۔ قبلے کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی نشاندہی کرتی ہیں، وہ ہمارے لیے ضروری نہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا تلاش کریں۔ قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہے، نہ کہ مشرق و مغرب۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 168 میں 168 میں ایک آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے حلال چیزیں اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حلال کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جس معاملے کا ذکر کیا ہے وہ معاملہ بہت بڑا ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کریم میں زنا سے بھی روکا گیا، چوری سے بھی روکا گیا، قتل سے بھی روکا گیا، والدین کی نافرمانی سے بھی روکا گیا، لیکن کہیں بھی اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کے بعد یہ نہیں کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچو۔ لیکن جب بات آتی ہے حلال کھانے کی تو اللہ نے کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے، ایک بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے کہ شیطان اگر انسان کو حرام کھانے میں لگا دیں، باقی بہت سارے کام اس کو نہیں کرنے پڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بھی مومن بندہ حرام کھانا شروع کر دے تو پھر ایسی صورت میں اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اگر اس نے عبادت کی ہے وہ بھی چلی جاتی ہیں، اور جو کر رہا ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں، شمار نہیں ہوتے حرام لقمے کی وجہ سے۔ تو یہ اس لیے اتنا خطرناک ہے کہ شیطان کو باقی تمام معاملات میں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ایک کام، ایک برائی میں لگا دیتا ہے، اور وہ ہے حرام کمائی، حرام کھانا۔ حرام لقمہ جیسے ہی پیٹ میں پڑ جاتا ہے اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے تعلق سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 7207 ہے، 7207 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مال نحلتہ عبدا حلال، کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے۔ ہر مال جو میں نے انسانوں کو عطا کیا تھا وہ حلال ہے۔ اور وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ، اور میں نے سارے بندوں کو ایک دین کے لیے ہی پیدا کیا تھا، صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننے کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ہوا کیا؟ شیاطین ان بندوں کے پاس آنے لگے، ہم انسانوں کے پاس شیاطین آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیا۔ ایک جو خالص دین تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی سے بچو، اللہ رب ذوالجلال نے جو شریعت نازل کی اس کی پیروی کرو، اس خالص صاف دین سے شیطان نے ہمیں ہٹا دیا۔ وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور شیطان نے پھر ان چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال کر دیا جو میں نے ان پر حرام کی تھی۔ جو میں نے ان پر حرام کی تھی شیطان نے آ کر کے کہا کہ یہ حلال ہے، کھاؤ، اور پھر انسان کھانے لگے۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِهِ مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور فرمایا پھر اس طرح سے جب شیطان نے حرام چیزوں کو حلال بنا کر کے انسانوں کے سامنے پیش کیا، انسانوں نے اس کی بات مان لی، حرام کو حلال سمجھ کے کھا لیا، اور اللہ نے فرمایا اس طرح سے پھر شیطان نے
انسانوں کو شرک کی طرف لگا دیا۔ ان یشرکوا بھی، شیطان نے ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں، جس کے بارے میں کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی، لوگوں نے میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حرام کھانے سے انسان جو ہے مشرک بھی بن جاتا ہے۔ حرام کھانا پیٹ میں پڑتا ہے، حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، اور یہاں انسان اس بات پر بھی جرأت مند ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، کیونکہ جب اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہے تو اب وہ تمیز کرنے کے لائق نہیں رہتا، اب وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل نہیں رہتا، لہٰذا وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے حرام کمائی سے روکا گیا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو حرام کھاتا ہے اور نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی کی بجائے پیشاب سے کپڑوں کو دھو کر کے صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ کتنی ناممکن بات ہے کہ کوئی اپنے کپڑوں کو پیشاب سے صاف کر کے اور پاک کرنا چاہتا ہو۔ بالکل ایسی ہی مثال اس آدمی کی ہے جو حرام کھاتا ہو اور پھر ساتھ میں نیکی کرنا چاہتا ہو، یعنی اس کی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی برائیاں ختم نہیں ہوتی جب تک وہ حرام کو چھوڑ نہیں دیتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة امرئ فی جوفہ حرام، کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہو۔ ابو عبداللہ الباجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خمس خصال بہا تمام العمل، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ 5 باتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمارا عمل قبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا عمل قبول ہو اللہ کے ہاں، تو یہ 5 باتیں غور سے سنیے گا۔ الایمان باللہ، سب سے پہلے ہے توحید کا ہونا ضروری ہے۔ توحید پرست آدمی ہوگا پھر اس کا عمل قبول ہوگا، مشرک آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ معرفت الحق، حق کا جان لینا، یعنی وہ جو عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، پھر جا کر کے وہ عمل کرے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ الاخلاص، اور اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، پھر جا کر کے اس کا عمل قبول ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ اطاعت الرسول، وہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے اس کے پاس طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، ثابت تو ہے، معلوم ہو گیا، اور اخلاص بھی ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن نبی کا طریقہ نہیں تو پھر ایسی نماز بھی قبول نہیں۔ نماز کیا کوئی بھی عمل قبول نہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو۔ اب یہ 4 باتیں ہوئیں، انہوں نے یہ 4 باتیں بیان کی، اور پھر کہا اکل الحلال ان تمت الاربع لم تنفع، کہا کہ یہ 4 باتیں اپنی جگہ ہیں۔ کون سی؟ ایمان، اخلاص، اللہ کی اطاعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس عمل کا ثابت ہونا قرآن حدیث سے۔ ان تمام باتوں کو اس نے سمجھ لیا، ان تمام باتوں پر عمل بھی کر لیا۔ فرماتے ہیں یہ 4 مکمل ہو چکی، اب اس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جا رہی ہیں کسی بھی انسان کے اندر، لیکن آخری بات اکل الحلال، حلال لقمہ اگر نہیں، یہ 4 باتیں ہیں تو یہ 4 کی 4 باتیں اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آدمی حرام سے نہیں بچ رہا، پھر اخلاص ہو، توحید ہو، اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہو، وہ عمل بھی ثابت ہو، پھر بھی اس کا قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ بات اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں بے شمار جگہ پر بیان فرما دی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آگے چل کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے 229، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فِي مَا ابْتَدَتْ بِهِ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ خلا کے بارے میں ہے۔ اصل میں خلا اگر کوئی عورت طلب کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کو شوہر کے دیے ہوئے مہر کو واپس دینا پڑے گا۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا مردوں کو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو پھر ان سے مہر کی امید نہ رکھو، مہر نہیں لے سکتے،
نہ ہی تھوڑا نہ بہت، کیونکہ طلاق دیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت آگے بڑھ کر کے خلا مانگے تو پھر عورت مہر واپس دے گی، پورا یا تھوڑا ہی صحیح مہر واپس دے گی۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو خلا کے بارے میں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کوئی بھی عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا طلب نہیں کر سکتی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر آج کل عورتیں بے صبر ہو چکی ہیں اور اپنے شوہروں سے خلاصی مانگ رہی ہیں، آزادی مانگ رہی ہیں، اور ان کے سامنے کیا باتیں ہیں؟ یہ دنیا کی مادیت، یہ کفار، یہ مشرکین کی مشابہت، یہ عورتوں کا آزاد آنا، طریقے سے گھومنا پھرنا، یہ ہماری مسلمان عورتوں کو پسند آنے لگا ہے۔ یعنی کفار اور مشرکین کی عورتیں جس طرح سے آزاد ہیں، جس طرح سے اپنے شوہروں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، جس طرح سے وہ شوہروں کا حق ادا نہیں کرتی، ہماری خواتین نے بھی ان کی طرف دیکھا اور پھر خلا مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ ہمیں آزاد کرو۔ یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ بلا وجہ کوئی عورت کا خلا مسترد کر دیا ہے، یعنی نہیں مانا اس کو۔ واقعی میں اگر کوئی وجہ ہے تو پھر اس بات پر بات کی جائے گی، لوگ بیٹھیں گے اور واقعی میں پھر اس کو خلا دلوایا جائے گا۔ لیکن اگر بلا وجہ خلا مانگتی ہیں تو آئیے اس کے تعلق سے وعید دیکھیے، جس کو امام ابو داؤد نے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2226، 2226 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی شخص، جو کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے وہ خلا مانگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خامخواہ اگر کوئی خلا مانگتی ہے تو اس پر جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ میں پہلے ہی یہ بتا دوں کہ یہ جو دوسرا پارہ ہے اس میں تقریباً مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسائل بھی زیادہ تر خواتین سے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں بھی ذکر ہے، لیکن چونکہ رمضان کے بارے میں اس مہینے میں جمعہ وغیرہ میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا عورتوں کے جو ضروری مسائل، خواتین کے جو مسائل ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اور یاد رہے یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، خلا طلب کرنے والی عورت کو مہر مکمل یا کچھ حصہ دے دینا چاہیے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آئیے اس کے تعلق سے سمجھتے ہیں۔ ثابت بن قیش بن سمام یہ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ یہ ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ حبیبہ بنت سہل سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 2227 ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى الصبح فوجد حبیبہ بنت سہل عند بابہ فی الغلس۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ اتنی صبح فی الغلس، اندھیرے میں ایک عورت جو ہے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہادی، یہ کون عورت ہے؟ انہوں نے کہا فقالت انا حبیبہ، اللہ کے نبی میں حبیبہ بنت سہل ہوں رضی اللہ عنہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے، صبح سویرے اندھیرے میں یہاں دروازے پر کیوں بیٹھی ہے؟ انہوں نے کہا قالت لا انا ولا ثابت بن قیس لزوجہا، اللہ کے نبی میں نہیں اور میرا شوہر ثابت بن قیس نہیں، یعنی اب ہم دونوں کے درمیان جدائی کی ڈال دیجیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اتنے میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ثابت یہ تمہاری بیوی حبیبہ ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کیا تم ان کو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کیا تم ان کو یعنی ثابت بن قیس کو اس کا مہر واپس دے سکتی ہو، کیا تم دے دو گی؟ انہوں نے خود کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ما اعطانی عندی، جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے جو میرے پاس ہے وہ میں سارا کا سارا اس کو دے دوں گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لثابت بن قیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا خذ منہا، یہ جو دے رہی ہے وہ لے لو۔ انہوں نے اس کو لے لیا اور پھر ان دونوں کے درمیان جدائیگی ہو گئی، اور یہ حبیبہ بنت سہل
اپنے میکے میں جا کر کے بیٹھ گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی واقعی بات پر خلا ہو جاتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ پورا مہر یا کچھ مہر واپس دے دے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 232 میں ایک آیت ذکر فرمائی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پورا کر چکے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ دوبارہ ان سے نکاح کریں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد، اب چونکہ پہلی طلاق ہے تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوبارہ لوٹانے کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 مہینے کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، طلاق سے رجوع کر سکتا ہے، واپس اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ 3 مہینہ گزر جائے تو پھر اس کے بعد بھی اس کے سامنے اللہ رب العالمین نے ایک موقع رکھا ہے کہ یہ دونوں آپس میں نیا نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔ یہ طلاق کا طریقہ ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آئیے اس کے تعلق سے اس کا شان نزول بھی سنتے ہیں۔ طلاق رجعی، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 5130 ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 3 مہینے گزر جائیں، پھر بیوی بھی شوہر بھی دونوں بھی دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور ولی کو روکنے کی اجازت نہیں، رشتہ دار کوئی بھی نہیں روک سکتے کہ تم دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ عام طور سے ہمارے پاس یہ مسائل آتے ہیں، اور یہ حدیث سنیے، اس کے بعد ہمیں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زوجت اختا لی من رجل، میری ایک بہن تھی، میں نے ایک آدمی سے اس کا نکاح کروا دیا، فطلقها حتى اذا انقضت عدتها، اس آدمی نے میری بہن کو طلاق دے دیا یہاں تک کہ اس کی عدت 3 مہینے مکمل ہو چکی۔ جاء يخطبها، پھر دوبارہ وہ میرے پاس آیا اس کی منگنی کا پیغام لے کر کے، اور یہ پیغام لے کر کے کہ میں تمہاری بہن سے اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو طلاق دے دی اس نے، پھر آیا ہے دوبارہ صحابی کے پاس اور کہنے لگے ہیں کہ اب میں تمہاری بہن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا فقلت له، میں نے اس سے کہا، ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے ان کو برا بلا بھی کہا زوجتک و فرشتک و اکرمتک، کہ میں نے میری بہن سے تمہارا نکاح کروایا تھا، تمہیں اس کی بیوی بنایا تھا، تو اس کو میں نے تمہاری بیوی بنایا تھا، وہ اکرمتک، اور تمہیں عزت بھی بخشی تھی، یعنی تمہیں اپنی بہن دے کر کے میں نے تمہاری عزت افزائی کی، تمہارے مقام کو بڑھایا، لیکن تم نے اس کو طلاق دے دی۔ ثم جئت تخطبها، اور اب آئے ہو دوبارہ نکاح کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، وہ عورت بھی چاہتی تھی کہ دوبارہ نکاح ہو جائے، ان کی بہن بھی چاہتی تھی کہ دوبارہ نکاح ہو جائے، لیکن صحابی نے کیا کہا؟ لا واللہ لا تعود الیک ابدا، نہیں اللہ کی قسم اب میری بہن تمہیں دوبارہ نہیں دے سکتا۔ وکان رجلا ابو البدحاء لا بأس به، اور جس کو یہ بہن نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں، جو یہ ان کے بہنوی ہیں، یہ آدمی بھی برا نہیں ہے، کسی وجہ سے طلاق انہوں نے دی تھی لیکن آدمی برا نہیں تھا، اور یہ بہن بھی چاہتی تھی کہ دوبارہ نکاح ہو جائے۔ انہوں نے یہاں منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کی، کہا کہ اگر یہ عدت پوری کر چکے ہوں، شوہر کے اندر کوئی برائی نہ ہو، اور لڑکی بھی دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہو، تو ولی کو روکنے کی اجازت نہیں، وہ منع نہیں کر سکتا۔ یہ بات اللہ نے نازل کر دی۔ جب یہ بات اللہ نے نازل کی تو صحابی نے کہا فقلت الآن افعل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آیت نازل ہوئی ہے، لہٰذا میں سر تسلیم و رضا خم کرتا ہوں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں، اور میں اپنی بہن کو اس آدمی کے نکاح میں دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر انہوں نے اسی آدمی کو اپنی بہن دوبارہ نکاح میں دے دی۔ اب اس حدیث میں دیکھیے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دوبارہ نکاح اگر کرنا چاہتے ہیں طلاق کے بعد تو کیا جا سکتا ہے، لیکن طلاق اگر سنت کے مطابق ہوگی تب یہ راستہ نکلے گا۔ کھڑے کھڑے اگر 3 طلاق ہو جائیں گی جو کہ حرام ہے تو پھر راستہ کہاں سے نکلے گا؟ پھر وہی گندی چیز حلالہ کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاقی ہو جائے، اگر اختلافات ہو جائیں،
کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو گھر والوں کو اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر کے جیسے تیسے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی ممکن راستہ جس کی وجہ سے دونوں دوبارہ میاں بیوی کے حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ صحابی نے یہ کیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ ہمارا آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہماری گھروں کی بہنیں، ہماری بیٹیاں جہاں ہم نکاح کر کے بیاہ کر کے دے دیتے ہیں، وہاں سے کوئی شکایت اگر بیٹی لے کر کے آتی ہے تو فوراً اس کی بات پر ایکشن نہیں لینا چاہیے، فوراً اس کی بات سن کر کے ہماری حمیت باپ والی، بھائی والی، یہ شفقت جاگنی نہیں چاہیے۔ ہم فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ نہیں، آج تک میں نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا، اس نے یہ کہا، میں نے اپنی بہن کو کچھ نہیں کہا، اس نے کہا، اور پھر دونوں کا رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور سے یہی معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ بہنوئی نے کچھ کہہ دیا، داماد نے کچھ کہہ دیا، ہم صبر نہیں کرتے یا سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے یا اس معاملے کو اس وقت پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دونوں کے درمیان جدائی ڈالنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب کبھی ہمیں جب تک معلوم نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن حدیث سے دلیل آ جائیں تو فوراً اس طرح مان لینا چاہیے جیسے صحابی نے مان لیا، اور پھر اس پر عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں ان عورتوں کے بارے میں ذکر فرمایا جن کے شوہر مر جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ وہ عورتیں تم میں سے جن کے شوہر مر چکے، وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی۔ یہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے حوالے سے ہے۔ ہر وہ عورت جس کا شوہر مر جائے، چاہے شادی کے فوراً بعد مر جائے، یعنی نکاح کیا ابھی بیوی کے پاس گیا بھی نہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، اس وقت بھی اگر شوہر مر جائے تب بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اس کے تعلق سے دلائل ہیں، بس ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو امام ابو داؤد نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 2116 ہے۔ فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد بغیر صحبت کے، یعنی بیوی کو ملے بغیر بھی اگر شوہر مر جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ ہمارے یہاں کیا کر رہے ہیں، 40 سال تک شوہر کے ساتھ رہتی ہے خاتون مسلم، اس کے بعد شوہر مر جاتا ہے تو صرف 40 دن عدت گزار کر کے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے یہ طریقہ بتایا ہے 40 دن والا، قرآن نے تو 4 مہینے 10 دن کا حکم دیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتیا فی رجل بہذا الخبر، ایک آدمی کے بارے میں ایسی ہی بات، ایک ایسا ہی قصہ ان کے پاس لایا گیا کہ ایک آدمی اس نے شادی کی اور فوراً مر گیا۔ فاختلفوا الیہ شہرا، اختلافات ہیں کہ وہ فوراً مر گیا کچھ لمحے میں، یا کچھ کہتے ہیں کہ کچھ مہینے بعد مر گیا۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، میں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے اس کو باقاعدہ مہر دینا چاہیے، کیونکہ شادی ہو چکی ہے، اس کی مہر دینا چاہیے۔ وَلَا وَقْصَ وَلَا شَطْر، کمی بھی نہیں زیادتی بھی نہیں، اس کو اس کا مہر دیا جائے گا جیسے عام عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاث، شوہر مر گیا ہے، شوہر کے ترکے میں سے حصہ بھی ملے گا۔ وَعَلَيْهِ الْعِدَّةُ، اور اس پر عدت بھی ہوگی، 4 مہینے 10 دن یہ عدت بھی گزارے گی۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات کہی، وہ بات بڑی پیاری بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فَإِن يَكُن صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، یہ جو میں نے فتویٰ دیا ہے اگر صحیح نکلا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا وَإِن يَكُن خَطَأً، اور اگر یہ غلط نکلا، یہ جو میں فتویٰ دے رہا ہوں یہ اگر غلط نکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس معاملے میں حدیث نہیں پہنچی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کی حدیث پہنچی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ غلط نکلا، ورنہ حدیث بیان کر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ غلط نکل گیا میرا فتویٰ تو یہ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، حق ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہیں
کہ آج بھی ہمارے علماء کا یہ دل گردہ ہے، وہ یہ بات کہنے کو تیار ہیں کہ جو میں نے حق کہا وہ اللہ کی طرف سے، اور جو مجھ سے خطا غلطی ہو گئی وہ میری نفس کی گمراہی، شیطان کا وسوسہ ہے، کوئی کہنے کو تیار ہے؟ باقاعدہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہماری بات ہی آخری بات ہے، ہماری بات ہی آخری بات ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اور ماننے والے بھی اسی طرح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو غلط نکلا تو میرا ہے یا شیطان کا ہے، واللہ ورسولہ بریئان، اور اللہ اور اس کے رسول اس غلطی سے بری ہیں، یہ ان کا فتویٰ نہیں، ان کا حکم نہیں اگر غلط نکلا۔ کتنی پیاری بات۔ فقام ناس من اشجع قبیلے سے کچھ لوگ اٹھے، اور ان میں جرح ہے اور ابو سنان ہے۔ ابو سنان ان لوگوں نے کہا فقالوا یا ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نحن تشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاها فینا فی بروع بنت واشق۔ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بروع بنت واشق ایک عورت ہے، اس کا بالکل اسی طرح کا کیس آیا تھا، اسی طرح کا معاملہ آیا تھا، اس کا شوہر بھی شادی کے فوراً بعد مر گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی فیصلہ سنایا تھا جیسا ابھی آپ نے سنایا ہے ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی فیصلہ جو آپ نے سنایا ہے، کما قضیت۔ کہتے ہیں راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے، ففرح عبداللہ ابن مسعود فرحا شدیدا حين وافق قضاءه قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کا فتویٰ اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق جا کر کے لگا ہے، مل چکا ہے، اس لیے خوش ہوئے۔ آج ہمارا بھی اسی طرح کا معیار ہونا چاہیے، اتنا ہی بڑا دل ہونا چاہیے کہ ہماری باتیں اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں تو پھر وہ شیطان کی ہے یا ہماری ہیں، اور آپ اگر قرآن حدیث لے کر کے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، پھر ہم اپنا سر جھکا کر کے اس کو مان لیں گے۔ لیکن ہمارے پاس الگ ہی ضد ہے، قرآن حدیث پیش کی جائے، سامنے ساری باتیں واضح ہوں، پھر اس حدیث کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، حدیثیں جواب دینے کے لیے ہیں، حدیثیں تو ہماری زندگیوں کے سوالوں کا جواب ہے، ہماری کامیابی کا جواب ہے، ہمارے جنت میں جانے کا جواب ہے۔ اگر ہم نے اپنے اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اور اپنے اپنے جھوٹ کو بچانے کے لیے اور اپنے اپنے من گھڑت قصے کہانیوں کو بچانے کے لیے، خود ساختہ دین کو بچانے کے لیے حدیثوں کا جواب دینا شروع کر دیا تو اللہ رب العالمین ظالموں کو ہم پر مسلط کر دے گا، جو کہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ آج کل لوگوں کا اتنا معیار ہو گیا ہے اپنے آپ کو، اگر ہم مسلمان کہتے ہیں تو حدیث رسول ہی ہمارا دین ہے، ہمارا دھرم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالیں تاکہ ہمارے مسلک پر فٹ ہو جائے، اس حدیث کو لیا جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیز چڑھائی جائے، ملمہ کاری کی جائے، اس کو ڈیکوریشن کیا جائے، پھر ہمارے مسلک کے مطابق بنائی جائے۔ شرم کی بات ہے مسلمانوں کے۔ معزز سامعین، یہ تو عدت کے بارے میں ہے۔ عدت میں سوگ منانا بھی واجب ہے، یہ آخری بات ہے، بس اس کے بعد میں اپنی باتوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ عدت میں سوگ منانا واجب ہے، یعنی عدت بس یوں ہی نہیں کہ 4 مہینے 10 دن گزار لیے۔ سوگ منانے کا مطلب ہے کہ ان 4 مہینوں میں اور 10 دنوں میں عورت کو چاہیے کہ وہ بناؤ سنگار بھی نہ کرے، اپنے آپ کو سادہ سیدھا رکھے، زیادہ کلرفل کپڑے نہ پہنے، کوئی زیورات نہ پہنے۔ ان 4 مہینوں 10 دن میں جن میں وہ شوہر کے مرنے پر عدت گزار رہی ہیں، سوگ منانا واجب ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں، بڑی ہی پیاری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 5336 ہے، 5336 میں یہ حدیث موجود ہے۔ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ابنتی توفی عنہا زوجہا وقد اشتکت عینہا، فرماتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، اس کا شوہر مر چکا ہے، میری بیٹی کا شوہر مر چکا ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف بھی ہے، کیا میں اس کی آنکھوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے
فیشن کے لیے نہیں، بناؤ سنگار کے لیے نہیں، خوبصورتی کو بتانے نکھارنے کے لیے نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ علاج کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں درد کی جو شکایت ہے اس کی وجہ سے افتکحلھا، کیا میں اس کو سرما لگا سکتی ہوں؟ شوہر مر گیا، میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مرتین او ثلاثا، کہا کہ نہیں 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ آنکھوں میں اگر تکلیف ہے کوئی دوسرا علاج کرواؤ۔ سرما تو بہرحال خوبصورت بننے کا ایک طریقہ ہے، بناؤ سنگار اور فیشن کا ایک میک اپ ہے، یہ عورت کو خوبصورت بنانے کا ایک طریقہ ہے، اس کے ذریعے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے سرمے کو دور رکھا اور فرمایا ثم قال انما هي 4 اشهر و10، 4 مہینے 10 دن سرمے کو ہاتھ نہیں لگائے گی، بناؤ سنگار نہیں، چوڑیاں پہننا نہیں، پازیب نہیں، قیمتی سونے کے یا معمولی زیورات کو زیب تن کرنا نہیں، اچھے لباس پہننا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہیں اس عورت کو یہ نہ لگے کہ سختی کی جا رہی ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، یہ تو اسلام کا احسان ہے تم پر کہ اسلام نے شوہر کی محبت میں 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کو کہا، ورنہ تمہاری حالتیں کیسی تھی پہلے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کی کوئی عورت جس کا شوہر مر جاتا تو اس کو 1 سال مکمل 1 سال کیا کیا جاتا اس کے ساتھ؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 1 سال کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کو بالکل لوگوں سے الگ تھلگ ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا، 1 سال تک وہ بےہودہ اور انتہائی غلیظ کپڑے پہن کر کے اس کوٹھری میں جاتی ہے، بہت ہی خطرناک، یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ ڈراؤنے کپڑے پہن کر کے جاتی، اور پھر 1 سال اسی میں وہ زندگی گزارتی، نہ کوئی چیز استعمال کرتی زیب و زینت کی، نہ ہی خوشبو لگاتی۔ 1 سال کے بعد اس کے پاس کوئی جانور کوئی پرندہ لے کر کے جایا جاتا، عورت اس کو چھوتی، صحابیہ فرماتی ہیں اس کی گندگی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ اس کی گندگی کی وجہ سے وہ جانور بھی مر جاتا تھا، وہ اس کو چھوتی تھی اور اس کے بعد پھر وہ جانور چاہے وہ بکرا ہو یا کوئی پرندہ ہو وہ مینگنیاں کرتا، وہ اس کی مینگنیوں کو اس کے ہاتھ میں دیتے، پھر وہ عورت ان مینگنیوں کو باہر پھینکتی، اس کے بعد باہر آتی۔ اللہ اکبر، کتنی غلظ کتنی گندی روایات تھیں، اور عورتوں کو ان گندی روایات سے بچا کر کے اسلام نے ایک بہت ہی بہترین پاکیزہ دستور دیا، طریقہ حیات دیا کہ شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے، لیکن سادگی کے ساتھ، بناؤ سنگار کے ساتھ نہیں، لیکن وہ گندگی جو پہلے تھی اس سے عورت کو آزاد کر دیا، کہاں 1 سال اور کہاں 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ اسلام کا ایک احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے خاص کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام اللیل تہجد کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جو بھی افراد جس طرح کی محنت اور کوشش کر رہے ہیں اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔